Assalamualaikum, sir. Walaikum assalam. Thanks for giving your time. Actually, I want to ask a question because people are quite anxious about their children. Why somebody should bring his child here at campus for university programs for further education, and furthermore ایسی کیا وجہ ہے کہ اس کو کامرس ڈپارٹمنٹ جس کو آپ ریپرزینٹ کر رہے ہیں اس کے اندر ایڈمیشن لینا چاہیے؟ تھینک یو ویری مچ. اور سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کروں گا کہ آپ نے مجھے کامرس ڈپارٹمنٹ کی نمائندگی کے لیے بلایا. آئی ایم فیلنگ آنرڈ. یہ میرا ڈپارٹمنٹ ہے اور مجھے 25 ایئر سے زیادہ ٹائم ہو چکا ہے اسی ڈپارٹمنٹ کے اندر سرو کرتے ہوئے. تو جہاں تک آپ کے سوال کا تعلق ہے تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ سپیریئر کیمپس فار یونیورسٹی پروگرامز کا جو بزنس اسٹڈیز ڈپارٹمنٹ ہے، اس ڈپارٹمنٹ کے پاس جتنے بیسٹ پاسبل کورسز ہیں ہمارے ایریا میں یا پاکستان میں آپ کہہ سکتے ہیں وہ اویلیبل ہیں، اور ہم بچوں کو ان کورسز میں انرول کرتے ہیں کہ جو کورسز فیوچر کی ریکوائرمنٹس کو پورا کرتے ہیں ہمارے ملک کی سطح پہ بھی اور بین الاقوامی سطح پہ بھی. تو اس وجہ سے میرا خیال ہے کہ بیسٹ پلیٹ فارم جو نیئر بائی ڈسٹرکٹس میں اگر دیکھا جائے تو وہ منڈی بہاؤدین کا سپیریئر کیمپس فار یونیورسٹی پروگرامز ہے، جہاں پہ آپ بہت سیکیور طریقے سے اپنے مستقبل کے خواب کو شرمندہ تعبیر کر سکتے ہیں. سر، جاب اپرچونیٹیز کے حوالے سے تھوڑا سا گائیڈ کیجیے گا. جو آپ نے کورسز کے حوالے سے کچھ کہا ہے کہ وی فور سی دا تھنگس، کہ آپ لوگ مطلب پلاننگ ویژن رکھتے ہیں، سو اس میں کیا جاب اپرچونیٹیز ہیں یا بچے جسٹ پڑھیں گے؟ جیسے ہمارے پاس ایک جنرل ٹریڈیشن ہے، بچے پڑھتے ہیں چلے جاتے ہیں اینڈ دے جسٹ وانڈر اباؤٹ فار دا جابس. جی، آپ نے درست فرمایا کہ انفارچونیٹلی ہمارا ایجوکیشنل سسٹم کچھ عرصے سے ایسا ہی رہا ہے کہ ہمارے بچے جو پاس آؤٹ ہوتے ہیں ان کو جابس تلاش کرنے میں خاصی مشکل پیش آتی ہے. ان کے کورسز آؤٹ ڈیٹڈ ہوتے ہیں، وہ جب مارکیٹ میں جاتے ہیں تو ان کی جگہ نہیں بن پاتی. یہ پریشانی تو اپنی جگہ ہے، لیکن میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اسپیشلی جو بزنس اسٹڈیز ڈپارٹمنٹ ہے اس کے بارے میں یہ پوری دنیا میں ایک کنسنسس پایا جاتا ہے کہ اس پہ کبھی ڈاؤن فال نہیں آ سکتا. میں خود بھی چونکہ ایک پروفیشنل اکاؤنٹنٹ ہوں، آپ دنیا کے کسی بزنس کی بات کر لیں، کسی شعبے کی بات کر لیں، چاہے ہیلتھ ہو، چاہے ایجوکیشن ہو، چاہے کوئی سوشل سروس کا کوئی ڈپارٹمنٹ ہو، این جی اوز ہوں یا کوئی بھی بزنس ہو، فائنینس کو سمجھا جاتا ہے کہ فائنینس بیک بون ہے، فائنینس لائف بلڈ ہے کسی بھی ادارے کا. تو فائنینشیل ایکسپرٹس کی ڈیمانڈ کبھی بھی کم ہونے والی نہیں ہے. اور ریسنٹلی میں نے ایک آرٹیکل پڑھا تو اس سے مجھے یہ پتہ لگا کہ پوری دنیا میں جو ہائیلی پیڈ جابز ہیں وہ فائنینس اور اکاؤنٹس کے شعبے میں ہیں. سب سے زیادہ سیلریز جو انجوائے کرتے ہیں وہ فائنینس کے اور اکاؤنٹس کے لوگ ہوتے ہیں پوری دنیا میں. یہ ایک فیکٹ ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو اسٹوڈنٹس اس کو ایز اے پروفیشن، ایز اے کیریئر اپناتے ہیں، بزنس اسٹڈیز کو، فائنینس کو، کامرس کو یا اکاؤنٹس کو، وہ میرا خیال ہے کہ دے آر دا لکیسٹ پرسنس کہ وہ ان کو موقع ملتا ہے کہ بڑے تھوڑے سے ٹائم سپین میں وہ مینجمنٹ لیول پہ یا ٹاپ مینجمنٹ لیول پہ پہنچ سکتے ہیں. تو جاب مارکیٹ میں اس میں بینکنگ کی جابس ہیں، اس میں اکاؤنٹس کی جابس ہیں، اس میں فائنینشیل مینیجرز کی جاب ہیں، اس میں ہیومن ریسورس مینجمنٹ کی جاب ہیں، لاجسٹک مینجمنٹ کی جابس ہیں، اسٹریٹجک مینجمنٹ کی جابس ہیں. تو بہت سارے ایسے فیلڈز ہیں جس کے اندر یہ بچے ایڈجسٹ ہو سکتے ہیں. سر، کیا جو آپ نے ابھی لاجسٹک مینجمنٹ کے حوالے سے کہا ہے اس کا ہمارے ہاں اسکوپ ہے؟ ڈو یو فائنڈ اینی فیوچر؟ جی آبویسلی یہ، بلکہ میں کامرس کے اسٹوڈنٹس کو گڈ نیوز دینا چاہوں گا اپنی طرف سے. جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ پاکستان میں پچھلے کچھ عرصے سے چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور یعنی سی پیک پہ کام ہو رہا ہے. آپ بھی اس کے بارے میں جانتے ہوں گے. تو سی پیک کا خاصا چرچا ہے، اور اس میں آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ اس کے 3 مختلف روٹس بنائے جا رہے ہیں جو کہ چائنا سے سٹارٹ ہوں گے اور یہ مڈل ایسٹ تک ان کی رسائی ہوگی تھرو گوادر سی پورٹ. تو یہ پاکستان میں ایک کافی لمبا ٹریک بنتا ہے، اور انشاءاللہ 3 سے 4 سال میں ہوپ فلی جب یہ پروجیکٹ کمپلیٹ ہو جاتا ہے تو بہت ساری لاجسٹک مینجمنٹ کمپنیز پاکستان میں آئیں گی، اپنے آفیسز بنائیں گی، اور وہ ان کا کام بیسیکلی کیا ہوگا کہ انہوں نے جو فنشڈ پروڈکٹس ہیں وہ چائنا سے ٹرانسپورٹیشن کے ذریعے سے مڈل ایسٹ میں، امریکہ میں، یورپ میں، آسٹریلیا میں، انگلینڈ میں، انہوں نے مختلف جگہ پہ وہ چیزیں پہنچانی ہیں.
اور لکیلی پاکستان جو ہے اس کی جغرافیکل لوکیشن اس طرح کی بنتی ہے کہ یہ چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور جو ہے سی پیک جو ہے یہ شارٹیسٹ وے ہے دنیا کو ایکسیس کرنے کا. تو یہ تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے ایک بہت بڑی ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہمارے لیے ایک دروازہ کھول دیا ہے. تو جب یہ سی پیک روٹس آپریٹو ہو جائیں گے تینوں اور چوتھا روٹ ان کا بائی ٹرین بھی ہوگا تو وہ جو کمپنیز یہاں پہ آئیں گی ان کو بہت سارے لاجسٹک مینیجرز کی ضرورت ہوگی, بزنس مینیجرز کی ضرورت ہوگی, اسٹریٹجک مینیجرز کی ضرورت ہوگی. تو وہ اتنی ساری جاب مارکیٹ جو کریٹ ہونے والی ہے اس کی ڈیمانڈس کو فلفل کرنے کے لیے ہمیں اس سے کہیں زیادہ کامرس گریجویٹس کی ضرورت ہے جتنے کرنٹلی ہم پر ایئر پروڈیوس کر رہے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ دس از دا پیک ٹائم. اگر کوئی بچہ آج کامرس اسٹڈیز کو جوائن کرتا ہے اور اگلے 2-3-4 سال میں وہ اپنا بی ایس یا اپنی گریجویشن کمپلیٹ کر لیتا ہے تو اس کے لیے ایک بڑی زبردست جاب مارکیٹ اویلیبل ہوگی اور بڑا ایزیلی وہ ایڈجسٹ ہو جائیں گے انشاءاللہ. Sir, do we have the faculty that is competent enough to manage these subjects? اس میں کہنا چاہوں گا کہ آپ میری طرف دیکھ لیں. میرا خیال ہے کہ منڈی بہاؤالدین ایریا کے جو لوگ ہیں وہ مجھ سے اچھی طرح واقف ہوں گے. محمد کاشف شیخ میرا نام ہے اور جیسے میں نے عرض کیا کہ پچھلے 25 ایئرس سے میں ایز این ایجوکیشنسٹ کامرس کے شعبے میں ہی اپنی سروسز دے رہا ہوں. اور منڈی بہاؤالدین میں شاید ہی کوئی بینک, شاید ہی کوئی ادارہ ایسا ہو کہ جہاں پہ میرا اسٹوڈنٹ اس وقت اپنی سروسز نہ پرفارم کر رہا ہو. تو یہ میرے لیے ایک آنر کی بات ہے. اور بالکل انشاءاللہ میں بھی جیسے کامرس ڈپارٹمنٹ کا پارٹ ہوں, میری طرح اور بھی جو میرے فیلو ممبرز ہیں, فیکلٹی ممبرز ہیں, وہ ایم فل پی ایچ ڈی کوالیفائڈ بھی ہیں. جیسے پروفیسر احمد صاحب ہیں, پی ایچ ڈی کوالیفائڈ ہیں بزنس مینجمنٹ میں. ڈاکٹر ارسلان ہیں, انہوں نے مینجمنٹ میں ملائیشیا سے پی ایچ ڈی کی ہوئی ہے. پھر اسی طرح ہمارے پاس جو باقی اسٹاف ممبرز ہیں, محسن صاحب ہیں, فرحان صاحب ہیں, واجد صاحب ہیں, ایم فل کوالیفائڈ ہیں اور سب اپنے اپنے فیلڈ میں بڑی مہارت رکھتے ہیں. میڈم سدرا ہیں. تو فیکلٹی کی تو الحمدللہ ہمارے پاس کوئی کمی نہیں ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی اسٹوڈنٹ فائنینس میں, کامرس میں کوئی ڈگری کرنے کے لیے سپیریئر کیمپس فار یونیورسٹی پروگرامز کا انتخاب کرتا ہے تو اس کو فیکلٹی کے حوالے سے یا لرننگ کے حوالے سے اس کو کسی دوسری جگہ جانے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی انشاءاللہ. سر لاسٹ میں تھوڑا سا پروگرامز بتا دیجئے جو کہ آپ کا ڈپارٹمنٹ آفر کر رہا ہے. جی, جو پروگرامز ہیں ہم مختلف قسم کے, مختلف نیچر کے پروگرامز ہم آفر کر رہے ہیں ہر طرح کے اسٹوڈنٹس کی نیڈس کو پورا کرنے کے لیے. اس میں 2 ایئر پروگرامز بھی ہیں جیسے کہ ایسوسیٹ ڈگری ان اکاؤنٹنگ اینڈ فائنینس ہے, اسی طرح ایسوسیٹ ڈگری ان کامرس ہے. پھر ہمارے پاس 4 ایئر ڈیوریشن کے پروگرامز بھی ہیں جیسے کہ بی بی اے ہے, بی ایس اکاؤنٹنگ اینڈ فائنینس ہے. تو ہم مختلف قسم کے پروگرامز آفر کر رہے ہیں اور انشاءاللہ فیوچر میں ہمارا یہ بھی پلان ہے کہ جو شارٹ ڈیوریشن کے کورسز ہیں جیسے سرٹیفائڈ پبلک اکاؤنٹنٹس کا ڈپلومہ ہوتا ہے, جیسے انسٹیٹیوٹ آف بینکرز کے ڈپلومے ہوتے ہیں 1 سال ڈیوریشن کے, 1.5 سال ڈیوریشن کے, وہ بھی ہم انشاءاللہ بڑی جلدی آفر کرنے جا رہے ہیں. تو بڑی ورائٹی ہے. اسٹوڈنٹس ہمارے پاس آئیں, ہمارا آفس وزٹ کریں تو انشاءاللہ ان کی ہر ضرورت کے مطابق ہمارے پاس ڈگریز اویلیبل ہیں. تھینک یو سر, تھینک یو فار یور ٹائم. تھینک یو.